بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فائنل گیم بائی مظہر کلیم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ لیکن کیسے؟ کیا ڈارسی ہمیں اطلاع دے گی؟ جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے، اور شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ وہ اس طرح عمران کو دیکھنے لگی جیسے عمران شیشے کا بنا ہوا ہو اور وہ اس کے پار دیکھ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر پتریلا پن پیدا ہو گیا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ میرا مطلب تھا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس لیے راستے میں کہیں نہ کہیں تو ملاقات ہو ہی جائے گی، عمران نے جولیا کے انداز پر بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو جولیا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ایسے کردار کے مالک نہیں ہو، لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ جب تم اس قسم کی گھٹیا بات کرتے ہو تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی انتہائی گھٹیا ذہن کے آدمی کی بات سن رہی ہوں، جولیا نے ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ یہ ہے ہی ایسا، تمہیں درست محسوس ہوتا ہے، خاموش بیٹھے ہوئے تنویر نے موقع دیکھتے ہی چوٹ لگاتے ہوئے کہا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو اب تک 1000 بار میرے ہاتھوں زندہ دفن ہو چکا ہوتا، جولیا نے کہا۔ واہ، اسے کہتے ہیں رحم دلی، کہ موت کا لفظ بھی زبان پر لانا پسند نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ زندہ دفن کرنا زیادہ رحم دلانہ بات ہے، عمران نے کہا۔ تو کمرہ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا اور جولیا بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ عمران صاحب، آپ اصل بات گول کر گئے کہ ڈارسی ہمیں کیسے فیکٹری کے بارے میں بتائے گی، صفدر نے کہا۔ ہیلی کاپٹر میں ایک ڈائری موجود تھی جو اس وقت میری جیب میں ہے، اور اس ڈائری میں ڈارسی کی مخصوص فریکوینسی، روڈس کی مخصوص فریکوینسی اور اس کے سیکشن ہیڈ کوارٹر کے فون نمبر سب درج ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر پائلٹ نے اپنی یادداشت کے لیے نوٹ کر رکھے ہوں گے۔ روڈس اور ڈارسی سے میری بات ہو چکی ہے، اس لیے کسی بھی لمحے ان فریکوینسیوں اور فون نمبرز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فریکوینسی کے ذریعے جہاں ڈارسی موجود ہوگی وہاں کا محل و وقوع معلوم کیا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ واقعی، اس لحاظ سے تو ان کا زندہ چھوڑ دینا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اس بار جولیا نے کہا۔ کسی آدمی کی موت کے بعد فائدہ اٹھانے کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے، اس لیے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب تک معلومات مکمل طور پر حاصل نہ ہو جائیں لوگوں کو ہلاک نہ کیا جائے، اور اسی لیے میں مارٹرس کو بھی زندہ ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن تنویر صاحب کے نزدیک موت اس انسان سے چھٹکارے کا سب سے آسان طریقہ ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے کہ اس طرح آئندہ پیش آنے والی مشکلات کا راستہ بند ہو جاتا ہے، تنویر نے کہا، اور سب بے اختیار مسکرا دیے۔ اور پھر انہوں نے واقعی باری باری غسل کیا اور فریش ہو گئے۔ اچانک دروازہ کھلا اور مینیجر اینڈریو اندر داخل ہوا۔ باس تشریف لا رہے ہیں جناب، مینیجر نے تیز لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا۔ مجھے اس سے معلوم کرنا ہوگا، لیکن یہ آسانی سے سب کچھ نہیں بتائے گا، اس لیے جب میں سر پر ہاتھ رکھوں اور اشارہ کروں تو تم نے باہر جا کر باقی افراد کا اس طرح خاتمہ کرنا ہے کہ ہم اس سے اطمینان سے ضروری معلومات حاصل کر سکیں، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی جس کے جسم پر باقاعدہ سوٹ موجود تھا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ اپنے چہرے مورے سے انتہائی شاطر اور عیار قسم کا آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حلقوں میں تیزی سے گردش کر رہی تھیں۔ میرا نام فراسگ ہے، اس نے اندر داخل ہوتے ہی تیز مگر قدرے با اخلاق لہجے میں کہا۔ عمران چونکہ اس آدمی کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس لیے اس کے باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میرا نام مائیکل ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، عمران نے بھی سرد اور سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تشریف رکھیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ دارالحکومت سے آئے ہیں اور میرے مہمان ہیں، جبکہ
فراسق نے بغیر مسافہ کیے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو عمران بھی اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھی بھی خاموشی سے بیٹھ گئے۔ فراسق کے پیچھے اس کا مینیجر اینڈریو بھی اندر داخل ہوا تھا اور وہ اب فراسق کے صوفے کی سائڈ پر مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ میں نے آپ کے ملازم اور مینیجر کو یہی بتایا تھا، اس لیے یہ بات آپ تک پہنچائی گئی ہے۔ ہمارا تعلق دارالحکومت کے ایک سنڈیکیٹ سے ہے، بلیک سنڈیکیٹ سے، عمران نے کہا تو فراسق اور اینڈریو دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ ان کے چہرے پر بلیک سنڈیکیٹ کا نام سن کر بے اختیار تشویش کے تاثرات ابھر آئے تھے اور عمران دل ہی دل میں ان کی حالت دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے اندھیرے میں جو تیر پھینکا تھا وہ واقعی نشانے پر لگا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ایکڈیمیا کا بلیک سنڈیکیٹ اسلحے کی اسمگلنگ میں پورے فرانس اور یورپ پر چھایا ہوا تھا۔ اس کا اندازہ یہی تھا کہ فراسق جس کے متعلق بتایا گیا تھا کہ وہ مشینری وغیرہ منگواتا رہتا ہے، لیکن دراصل مشینری کی آڑ میں اسلحے کی اسمگلنگ کرتا تھا، اور بلیک سنڈیکیٹ کے بارے میں عمران کو جس حد تک معلومات تھیں اس کے مطابق بلیک سنڈیکیٹ بھی اسلحہ اسمگلنگ کے لیے بظاہر ادویات اور مشینری کے کنٹینرز ہی استعمال کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بلیک سنڈیکیٹ کے نام لیا تھا۔ بلیک سنڈیکیٹ کیا مطلب؟ میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں، فراسق نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ البتہ بلیک سنڈیکیٹ کے الفاظ سننے کے بعد اس کی آنکھوں کے گردش پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ مسٹر فراسق، کیا مخصوص بزنس کے سلسلے میں آپ کے مینیجر آپ کے رازداں ہیں؟ اگر نہیں تو انہیں باہر بھیج دیں۔ اوہ ٹھیک ہے اینڈریو، تم باہر جاؤ اور خیال رکھنا جب تک میں نہ کہوں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ فراسق نے ہاتھ اٹھا کر سائڈ پر مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہوئے اینڈریو سے کہا۔ یس باس، فراسق نے سر جھکاتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور مڑ کر ہال کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں مسٹر مائیکل۔ کھل کر بات یہ ہے مسٹر فراسق کہ ٹراسکا میں کوبرا میزائل فیکٹری اور میزائل اسٹیشن کے لیے مشینری آپ کے ذریعے پہنچتی رہی ہے۔ ہمیں اس فیکٹری اور میزائل اسٹیشن کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنی ہیں، عمران نے کہا تو فراسق چند لمحے اس طرح عمران کو دیکھتا رہا جیسے عمران نے کوئی ایسی زبان بول دی ہو جو اس کی سمجھ سے بالا تر ہو۔ فیکٹری، میزائل اسٹیشن، مشینری، یہ سب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرا ان چیزوں سے کیا تعلق؟ میں تو ٹراسکا کلب کا مالک ہوں اور مینیجر ہوں اور بس۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فراسق نے انتہائی سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ بلیک سنڈیکیٹ اس کیمیائی اسلحے کا بزنس حاصل کرنا چاہتا ہے مسٹر فراسق۔ جو اسلحہ اس فیکٹری میں تیار ہوتا ہے اور ہم اس لیے یہاں آئے ہیں تاکہ اس فیکٹری کے کسی ذمہ دار آدمی سے معاہدہ کر سکیں، اور یہ بات بلیک سنڈیکیٹ کو معلوم ہے کہ آپ اس فیکٹری اور میزائل اسٹیشن کے لیے مشینری منگواتے رہے ہیں، اس لیے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بلیک سنڈیکیٹ ایسے معاملات میں انتہائی فیاض بھی ہے، اس لیے آپ کو آپ کا انتہائی معقول حصہ باقاعدگی سے ملتا رہے گا، اور اگر آپ نے انکار کیا تو پھر بلیک سنڈیکیٹ کے پاس دوسرے حل بھی موجود ہیں۔ عمران نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری مسٹر مائیکل، لگتا ہے کہ آپ کو بہت بڑی خوش فہمی ہوئی ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ تشریف لے جائیں اور اپنے سنڈیکیٹ کو بتا دیں کہ میرا واقعی ان معاملات سے کسی طور پر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ فراسق نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے سچ جاننا چاہتا ہوں، بتائیں آپ مشینری منگواتے ہیں یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ ہاں منگواتا ہوں، لیکن یہ میرا سائیڈ بزنس ہے اور یہ مشینری ہی ہوتی ہے، عام مشینری جن کے میرے پاس آرڈرز بک ہوتے ہیں، فراسق نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو آپ حقائق سے انکار کر رہے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے کہ ہم بلیک سنڈیکیٹ کے چیف کو آپ کے تعاون نہ کرنے کی رپورٹ دے دیں؟ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اس انداز میں آگے پیچھے کیا جیسے بکھرے ہوئے بال درست کرنا چاہتا ہو۔ یہ اس کا مخصوص اشارہ تھا۔ اس اشارے کے ساتھ ہی تنویر اور صفدر دونوں بیک وقت اٹھ کھڑے ہوئے۔ مسٹر مائیکل، آپ بات چیت کریں، ہم کچھ دیر کے لیے باہر جا رہے ہیں، صفدر نے کہا، اور وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ یکلخت چھت پر موجود روشن بلب اس طرح بجھ گیا جیسے بجلی کی روح اچانک فیل ہو جانے سے تمام روشنیاں گل ہو جاتی ہیں، لیکن دوسرے ہی لمحے تیز روشنی سے کمرہ نہاس آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس تیز روشنی نے اس کے ذہن کے اندر شگاف ڈال دیے ہوں۔ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن پر تاریکی نے اس طرح غلبہ پا لیا جیسے گہرا بادل سورج کے سامنے آ جانے سے ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے،
اور پھر جس قدر تیزی سے اس کے ذہن پر اندھیرا چھایا تھا اسی تیزی سے اندھیرا چھٹ گیا اور عمران نے بے اختیار ایک لمبا سانس لیا، لیکن دوسرے لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ اس گیسٹ ہاؤس کے ہال نما کمرے میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ روڈز والی کرسیوں میں جکڑا ہوا بیٹھا ہے۔ یہ کمرہ اپنی ساخت کے لحاظ سے کوئی تہخانہ دکھائی دے رہا تھا۔ چند لمحوں تک تو عمران کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ روشنی جانے اور آنے کے دوران اس کے ذہن کے مطابق چند لمحوں کا وقفہ تھا، اور اتنے کم وقفے میں اتنی بڑی تبدیلی ناممکن دکھائی دیتی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن نے معاملات کو سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ فراسق نے کسی پراسرار انداز میں انہیں بے ہوش کیا اور پھر یہاں اس تہخانے میں لا کر ان روڈز والی کرسیوں میں جکڑ دیا۔ عمران نے گردن گھمائی تو اس کے سارے ساتھی اسی طرح روڈز میں جکڑے ہوئے کرسیوں پر موجود تھے، لیکن ان سب کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ اس کے سارے ساتھی اپنے اصل چہروں میں تھے۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ اس کا اپنا میک اپ بھی صاف ہو چکا تھا۔ یہ جگہ اس فراسق کی تو نہیں ہو سکتی، یہ کسی ایجنسی کا ٹارچر روم ہی ہو سکتا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیونکہ میک اپ، واشنگ اور روڈز والی کرسیاں اور اس کمرے میں موجود ٹارچنگ کا جدید اور قدیم سامان، یہ سب کچھ اسی بات کو ظاہر کرتے تھے۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کس کی قید میں ہیں کہ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سرنج تھی جس میں براؤن رنگ کا محلول بھرا ہوا تھا۔ اوہ، تمہیں خود بخود ہوش آ گیا ہے، حیرت ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس نوجوان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے بیٹھے عمران کو دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے سوچا کہ کہیں سرنج میں موجود محلول کم نہ پڑ جائے اور میں ویسے ہی بے ہوش نہ رہ جاؤں۔ عمران نے جواب دیا تو آنے والا بے اختیار ہنس پڑا، تمہارا نام علی عمران ہے اور تمہارے بارے میں مادام نے بتایا ہے کہ تم انتہائی خطرناک ایجنٹ ہو، اور تم نے ڈرنکسٹان کے باوجود خود بخود ہوش میں آ کر مادام کی بات کو سچ ثابت کر دیا ہے، اس نوجوان نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ مادام سے تمہارا مطلب شاید مادام ڈارسی ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، وہ ابھی آنے والی ہیں، انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تم سب کو ہوش میں لے آؤں، نوجوان نے کہا۔ تو پھر یہ محلول ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ڈرنکسٹان کا اثر زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے تک ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ 3 گھنٹے گزر چکے ہیں، اس لیے میرے ساتھی بھی میری طرح خود بخود ہوش میں آ جائیں گے، آ سکتے ہوں گے، لیکن مجھے چونکہ حکم ہے اس لیے حکم کی تعمیل تو میں نے کرنی ہے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ عمران نے کہا۔ میرا نام پائک ہے، اس نوجوان نے صفدر کے بازو میں انجیکشن لگاتے ہوئے جواب دیا۔ ہوں، کیا ہم ٹراسکا میں ہیں؟ نہیں، تم دارالحکومت میں ہو، سیکشن ہیڈ کوارٹر کے 00 سیکشن میں، پائک نے صفدر کے بازو سے سوئی نکال کر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تنویر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہمیں ٹراسکا سے یہاں کس طرح لایا گیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ہم ہوائی راستے سے آئے ہیں یا زمینی راستے سے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہیلی کاپٹر پر، پائک نے جواب دیا۔ ارے، اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ مادام ڈارسی کا مقصد اگر ہمیں ہلاک کرنا تھا تو یہ کام تو وہیں ٹراسکا میں بھی ہو سکتا تھا۔ میرے پاس تمہارے اس بات کا جواب نہیں ہے، اس کا جواب مادام ہی دے سکتی ہیں، جب مادام آئے تو ان سے پوچھ لینا، پائک نے جواب دیا تو عمران نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس نے اب روڈز کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اور جلد ہی سے معلوم ہو گیا کہ یہ روڈ دروازے کے قریب دیوار میں نصب سوئچ بورڈ سے آپریٹ کیے جاتے ہیں۔ پائک اس دوران سب سے آخر میں موجود جولیا کو انجیکشن لگا کر واپس موڑا۔ میرا دوستانہ مشورہ یہی ہے کہ اگر آخری وقت میں کوئی دعا وغیرہ مانگنی ہے تو مانگ لو، مادام انتہائی غصے میں ہے، اس نے یہاں آتے ہی تم سب کو گولیوں سے اڑا دینا ہے۔ ارے رکو، تم کہاں جا رہے ہو؟ میری ایک بات سنتے جاؤ، عمران نے کہا تو پائک دروازے سے موڑ آیا۔ مادام اور ٹراسکا کا کلب کے مینیجر فراسق کے درمیان کیا رابطہ ہے؟ عمران نے کہا۔ سوری، اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میں تو یہاں ہیڈ کوارٹر میں ہوتا ہوں، پائک نے جواب دیا۔ اچھا یہ بتا دو، کیا یہ مادام ڈارسی کے پاور گروپ کا ہیڈ کوارٹر ہے؟ ہاں، یہ پاور گروپ کا ہیڈ کوارٹر ہے، پائک نے جواب دیا اور دروازہ کھول کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، اسے معلوم تھا کہ ابھی اس کے باقی ساتھی بھی ہوش میں آ جائیں گے، اور انہیں جب معلوم ہوگا کہ وہ ڈارسی کی قید میں ہیں تو انہوں نے لازماً عمران پر چڑھائی کر دینی ہے کہ اس نے کیوں ڈارسی کو زندہ چھوڑا تھا۔ لیکن عمران اصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ فراسق نے اچانک ان پر
ڈرنکسٹان ریز سے جو وار کیا تھا وہ اس نے کیوں کیا، اور پھر اس نے کیسے ڈارسی سے رابطہ کیا؟ یہی سوالات اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس جوابات اس کے پاس نہیں تھے۔ اور پھر ایک ایک کر کے اس کے سب ساتھی ہوش میں آ گئے، اور پھر جیسے عمران نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ ڈارسی کی قید میں ہیں تو ان کا سارا غصہ عمران پر نکلا کہ اس کی رحم دلی اور براؤن کی دوستی کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں وجہ پہلے ہی تمہیں بتا چکا ہوں، ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ اب اس ڈارسی کو مزید کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ جولیا، یہ روڈز ہمارے لیے ضرور تنگ ہیں، لیکن تم ان میں سے کھسک کر باہر آ سکتی ہو۔ عمران نے جواب دیا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن ابھی اس نے کوشش کا آغاز ہی کیا تھا کہ کمرہ کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ڈارسی فاتحانہ انداز میں اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے روڈس تھا، اور روڈس کے پیچھے وہی آدمی پائک تھا جس نے انہیں انجیکشن لگائے تھے۔ پائک کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ ڈارسی اور روڈس دونوں ان کے سامنے پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ڈارسی کا چہرہ تمتما رہا تھا، وہ عمران کی طرف تیز نظروں سے گھور رہی تھی۔ کیوں عمران؟ اب تم یقیناً پچھتا رہے ہوگے کہ تم نے ہمیں زندہ کیوں چھوڑ دیا تھا۔ ڈارسی نے کرسی پر بیٹھے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر گھبراتے ہوئے اور انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا، پچھتاتا وہ ہے ڈارسی جو غلط فیصلے کرتا ہے۔ میں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا، اس لیے پچھتانے کا کیا سوال؟ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ میں تمہیں کیوں زندہ چھوڑ رہا ہوں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم نے رحم دلی دکھائی، لیکن رحم دلی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور اب بہرحال پچھتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ تم سب کو اب ہلاک ہونا ہوگا، ابھی اور اسی وقت۔ میں نہ رحم دل ہوں اور نہ ہی میں کسی کا احسان مانتی ہوں، اس لیے تم سب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ڈارسی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں ہلاک کرنے سے پہلے کیا تم یہ بتاؤ گی کہ فراسک کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، ضرور بتاؤں گی۔ تم فراسک کی کوٹھی پر پہنچے تو فراسک کو تمہاری آمد کی فوراً اطلاع دے دی گئی۔ فراسک کرانس کا اسپیشل ایجنٹ ہے، اسے بہرحال یہ اطلاع تو تھی کہ پاکستانی ایجنٹ کرانس کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس لیے اس نے سب سے پہلے کرانسی حکام کو کال کر کے یہ شبہ ظاہر کیا کہ اس تک پہنچنے والے پاکستانی ایجنٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس پر کرانسی حکام نے اسے براہ راست تم لوگوں سے ٹکرانے سے روک دیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس نے اس سلسلے میں ٹارچ ایجنسی کے چیف اور مجھ سے رابطہ کیا۔ ہم ٹراسکا میں ہی موجود تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ تم اس طرف آنے کی بجائے بلیک گھوسٹ پہاڑیوں کی طرف آؤ گے تو ہم وہاں تمہارا شکار کھیلیں گے۔ ہم نے تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کی تیاری کر لی تھی، لیکن ہم وہاں انتظار کرتے رہے تھے۔ اسی دوران چیف سیکرٹری نے فون پر مجھے بتایا کہ تم فراسک کے پاس ہو۔ میں نے فون پر فراسک سے رابطہ کیا تو اس نے تمہارے بارے میں بتایا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتا دیا کہ جس گیسٹ ہاؤس میں تم موجود ہو وہاں ڈرنکسٹون ریز فائر کرنے کا جدید سسٹم موجود ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ وہ تم لوگوں پر اچانک اس طرح ڈرنکسٹون فائر کرے کہ تم ہوشیار نہ ہو سکو۔ چنانچہ اس نے اپنے مینیجر کی مدد سے کارروائی کی اور تم بے ہوش ہو گئے تو اس نے مجھے اطلاع دی۔ میں نے وہاں جا کر تمہیں دیکھا تو میں نے تمہیں پہچان لیا۔ ہمارا ہیلی کاپٹر جو تم لے گئے تھے وہ بھی ہمیں مل گیا تھا، اس لیے میں تم سب کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں اپنے سیکشن ہیڈ کوارٹر میں لے آئی، تمہارے میک اپ واش کیے اور تمہیں راڈز میں جکڑ دیا۔ البتہ ایک بات تم سے پوچھنی ہے کہ یہ عورت تو سوئزنزاد ہے، پھر یہ تمہارے ساتھ کس حیثیت سے ہے؟ ڈارسی نے کہا، دوست جس مقصد کے لیے دوست کے ساتھ رہتا ہے اسی مقصد کے لیے یہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن کیا تم نے کرانسی حکام کو بتا دیا ہے کہ تم ہمیں فوری ہلاک کرنے کی بجائے یہاں لے آئی ہو اور ہمیں ہوش میں بھی لایا گیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کرانسی حکام کا مجھ سے براہ راست رابطہ نہیں ہے، البتہ چیف سیکرٹری صاحب کو میں نے بتا دیا ہے کہ تم میری گرفت میں آ چکے ہو اور اب میں تمہیں اپنی مرضی سے ہلاک کروں گی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ میں نے براؤن کو بھی اطلاع دے دی ہے کہ وہ جس کام کو ناممکن سمجھتا تھا وہ ڈارسی نے ممکن بنا دیا ہے۔ مطلب کہ آخرکار تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں ہوگی، اور میرا یہ کارنامہ یقیناً اعلیٰ سطح پر سراہا جائے گا، ڈارسی نے بڑے فاخرانہ انداز میں کہا۔ میں نے تمہیں وہاں ٹراسکا میں کہا تھا کہ آئندہ اگر تم نے ہمارے خلاف کوئی حرکت کی تو پھر تمہیں دوبارہ زندہ رہنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس کے باوجود تم نے یہ ساری کارروائی کی ہے، اس لیے اب تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا اس پر کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ عمران نے اچانک انتہائی سخت لہجے میں کہا تو ڈارسی بے اختیار چونک پڑی۔
کیا کیا مطلب؟ یہ یک لخت تمہارا لہجہ کیوں بدل گیا ہے؟ پائک، اس کے اور اس کے ساتھیوں کے راڈز چیک کرو، ڈارسی نے تیز لہجے میں کہا تو ان کے حکم میں موجود پائک نے مشین گن کو کندھے سے لٹکایا اور تیزی سے چلتا ہوا وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے حکم میں آ گیا۔ راڈز درست ہے مادام، پائک نے سب سے آخر میں موجود جولیا کی کرسی کے سائڈ سے دوبارہ سامنے آتے ہوئے کہا۔ مادام آپ کیوں رسک لے رہی ہیں؟ انہیں ختم کر دیں، یہ واقعی انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں۔ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے روڈس نے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ان سے کم خطرناک ہوں؟ نان سینس، ڈارسی نے یک لخت روڈس پہ چڑھائی کرتے ہوئے کہا۔ تو روڈس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تم نے کچھ اور پوچھنا ہے یا کہنا ہے تو پوچھ لو اور کہہ لو عمران، میں نہیں چاہتی کہ مرنے سے پہلے تمہاری کوئی حسرت تمہارے دل میں ہی رہے۔ ڈارسی نے اپنی جیکٹ کی جیب کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ صرف ایک درخواست ہے کہ ہمیں مرنے سے پہلے خصوصی عبادت کے لیے تھوڑا سا وقت دے دو تاکہ مرنے کے بعد ہم سکون سے جنت میں جا سکیں۔ وقت؟ کیا مطلب؟ او نہیں، سوری، میں تمہیں وقت نہیں دے سکتی، ڈارسی نے قدرے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے شاید عمران کی اس اچانک بات کی وجہ سمجھ ہی نہ آئی تھی، اس لیے وہ قدرے بکھلا سی گئی تھی۔ اس میں اتنا بکھلائے کی کیا بات ہے؟ ہم روڈ میں جکڑے ہوئے ہیں اور ہم بہرحال انسان ہیں، جن بھوت نہیں ہے کہ اچانک روڈ میں سے غائب ہو جائیں گے۔ تم نے ہمیں ہلاک کرنا ہے، ابھی کر دو یا آدھے گھنٹے بعد کر دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہمارا ہمدرد بھی یہاں کوئی نہیں ہے جو ہمیں تمہارے ہاتھوں سے چھڑانے آئے گا۔ ہم ایشیائی لوگ موت سے پہلے کی جانے والی عبادت کو بے حد اہمیت دیتے ہیں، اس لیے اگر تم آدھا گھنٹہ ہمیں عبادت کے لیے دے دو تو اس میں کیا حرج ہے؟ بے فکر رہو، ہم میں سے کوئی تمہارے خلاف کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ روڈز ایک بار پھر چیک کر کے اپنی پوری تسلی کر لو، پھر دے دینا ہمیں وقت، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم آدھے گھنٹے میں ان روڈ سے آزاد ہو جاؤ گے؟ ایسا ناممکن ہے عمران، یہ روڈ سوئچ بورڈ سے آپریٹ ہوتے ہیں اور تمہارے ہاتھ اس سوئچ بورڈ تک کسی صورت میں نہیں پہنچ سکتے، ڈارسی نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو آخری عبادت کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال اگر تم اس کے باوجود بھی خوفزدہ ہو تو ٹھیک ہے، جو تمہاری مرضی آئے کرو، کر دو ہمیں ابھی ہلاک، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پائک، تم یہیں رہو گے، اگر یہ کوئی غلط حرکت کریں تو بے شک گولیوں سے اڑا دینا، ہم آدھے گھنٹے بعد آئیں گے اور پھر انہیں ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ مادام، روڈس نے کچھ کہنا چاہا۔ بے فکر رہو روڈس، پائک کی یہاں موجودگی کے بعد کوئی رسک نہیں رہے گا۔ اس دوران میں چیف سیکریٹری سے بات کروں گی، شاید وہ خود بھی یہاں آنا پسند کریں، ڈارسی نے کہا۔ وہ واپس دروازے کی طرف مڑ گئی۔ روڈس بھی اس کے پیچھے دروازے کی طرف مڑا اور چند لمحوں بعد وہ دونوں دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ مسٹر پائک، کیا تم ہمیں پانی پلا سکتے ہو؟ پانی یہاں نہیں ہے اور میں یہاں سے باہر نہیں جا سکتا، پائک نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا پانی لانے کے لیے تمہیں میلوں سفر کرنا پڑے گا؟ حیرت ہے، ذبح ہونے سے پہلے بھی جانوروں کو بھی پانی پلایا جاتا ہے اور تم انسانوں کو ان کے موت سے پہلے پانی پلانے سے انکاری ہو، واقعی حیرت ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم اب کٹنے والے جانور ہی ہو، تم ٹھیک کہتے ہو۔ اوکے، میں لے آتا ہوں پانی، تمہاری یہ آخری خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں، پائک نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ اب تم ہمت کرو جولیا، ورنہ دوسرا موقع نہیں ملے گا، عمران نے جولیا سے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے راڈز میں سے اپنے جسم کو اوپر کی طرف کھسکنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن باوجود کوشش کے وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ لیکن اس نے کوشش جاری رکھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کامیاب ہوتی، دروازہ کھلا اور پائپ پانی کی 2 بوتلیں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر مطمئن ہو کر وہ آگے بڑھا۔ اس نے ایک بوتل کرسی پر رکھی اور دوسری بوتل کا ڈھکن کھولا اور آگے بڑھ کر اس نے بوتل کو عمران کے منہ سے لگا دیا۔ بس اتنا کافی ہے، شکریہ، عمران نے چند گھونٹ پینے کے بعد سر پیچھے ہٹا کر کہا تو پائک پیچھے ہٹ گیا۔ پانی مجھے بھی پلاؤ مسٹر، صالحہ نے کہا تو پائک بوتل اٹھائے جولیا کے ساتھ بیٹھی ہوئی صالحہ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پانی کی بوتل صالحہ کے منہ سے لگائی ہی تھی کہ صالحہ نے اس کی پنڈلی پر زور سے پیر کی ضرب لگائی تو پائک چیختا ہوا اچھل کر پیچھے ہٹا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل پانی کی الٹ گئی اور پانی صالحہ اور اس کی کرسی پر گر کر نیچے فرش پر بہتا چلا گیا۔ یہ تم نے مجھ پر ضرب لگائی ہے، پائک نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تم نے میرا پیر کچل دیا تھا، نان سینس،
صالحہ نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، میں تمہارے ساتھ نیکی کر رہا تھا اور تم نے میری نیکی کا یہ صلہ دیا، اب بھگتو۔ پائک نے کہا اور وہ واپس موڑ کر اس کرسی کی طرف بڑھنے لگا جس پر اس نے دوسری بوتل رکھی تھی۔ اس کی پوچھ جیسے ہی صالحہ کی طرف ہوئی، صالحہ کے جسم نے تیزی سے حرکت کی اور پھر جب تک پائک کرسی پر پڑی دوسری بوتل اٹھا کر مڑتا، صالحہ کا جسم ایک جھٹکے سے کھسک کر روڈز کے اوپر پہنچ گیا تھا۔ پائک 1 منٹ، عمران نے کہا، لیکن پائک نے شاید کوئی آہٹ سن لی تھی، اس لیے وہ تیزی سے صالحہ کی طرف مڑا۔ اوہ اوہ، تم، اس نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل نیچے پھینک کر اس نے تیزی سے کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن اتارنے کی کوشش کی، لیکن عین اس وقت جب وہ مشین گن اتار رہا تھا، صالحہ کسی پرندے کی طرح اڑتی ہوئی اس سے ٹکرائی اور وہ مشین گن سمیت چیختا ہوا نیچے گرا ہی تھا کہ صالحہ نے کلا بازی کھائی اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پائک نے بھی نیچے گرتے ہی تیزی سے اٹھ کر کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے انتہائی کربناک چیخ نکلی۔ صالحہ کی لات حرکت میں آئی تھی اور اس کے جوتے کی ٹو پوری قوت سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے پائک کی پٹی پر پڑی اور پائک چیختا ہوا واپس گرا اور اس کے ساتھ ہی صالحہ نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر مشین گن جھپٹی، لیکن پائک شاید انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اس قدر بھرپور ضرب کھانے کے باوجود وہ بجلی کی سی تیزی سے تڑپ کر اٹھا اور پھر اس سے پہلے کہ صالحہ مشین گن اٹھا کر سیدھی ہوتی، پائک کسی کھلتے ہوئے اسپرنگ کی طرح صالحہ سے ٹکرایا اور صالحہ اچھل کر سائڈ کے بل نیچے فرش پر جا گری۔ پائک نے اچھل کر صالحہ کے سر پر پیر کی ضرب لگانی چاہی، لیکن دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا ہوا میں اچھل کر ایک دھماکے سے دروازے کے قریب دیوار سے جا ٹکرایا۔ صالحہ منہ کے بل نیچے گرتے ہی الٹی کمان کی طرح گھومی تھی اور اس پر حملہ آور پائک اس کے سر کی زوردار ٹکر کھا کر دیوار سے جا ٹکرایا تھا، کیونکہ اس کا جسم اس وقت فضا میں تھا جب صالحہ نے اسے ٹکر ماری تھی، اس لیے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا تھا اور کسی گیند کی طرح اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ صالحہ تیزی سے مڑ کر مشین گن پر جھپٹی اور پھر اس سے پہلے کہ پائک دوبارہ اٹھتا، صالحہ نے مڑ کر ایک لخت اس پر فائر کھول دیا اور کمرہ ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ساتھ پائک کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ جلدی کرو، ہمیں کھولو، جلدی کرو، عمران نے کہا تو صالحہ دوڑتی ہوئی دروازے کے قریب دیوار میں نصب سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سوئچ بورڈ تک پہنچتی، گولیاں کھا کر گرے ہوئے پائک نے ایک لخت اس طرح جمپ لگائی جیسے ذبح ہوتی ہوئی مرغی اچانک پھڑکتی ہے اور اس بار صالحہ اچھل کر کئی فٹ دور جا گری۔ صالحہ کے ہاتھ سے مشین گن نکل کر ایک طرف جا گری تھی۔